اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمیں اکثر سنایا جاتا ہے کہ جابر بن حیان، ابن ارشد، ابن سینا، خالد بن یزید، ذکریہ، رازی، الخوارزمی، ابو ریحان البیرونی، الفارابی، موسیٰ بن شاکر البطانی، عمر خیال المسعودی اور ابو الوفا جیسے عظیم مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں کے علاوہ دور جدید کے کسی بھی مسلمان کی سائنسی ایجادات کہاں ہیں؟ تو ایسے سوالوں کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے دور میں مسلمان ہونا بذات خود ایک جرم ہے۔ ایک مسلمان اور اوپر سے کسی تخلیقی ذہن کا مالک ہونا تو ناقابل معافی گناہ ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو ایسے ہی چند گناہ گاروں سے ملاتے ہیں جن کی ایجادات اور تخلیقات ہی ان کی موت کا سبب بن گئی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر سامیہ میمنی کے بارے میں۔ دوستو، یہ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی ایک کارڈیک سرجن ہے۔ ان کی ریسرچ نے دل کے آپریشن کے زاویے کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے آپریشن کے اس نہایت پیچیدہ پروسیس کو آسان تر بنانے کے لیے ایک آرام دہ عصبی آلہ ایجاد کیا۔ انہیں سن 2005 میں قتل کر کے ان کے ایجاد کردہ آلے اور علمی تحقیقات کے ڈاکومنٹس کو چرا لیا گیا۔ اور آگے ہم بات کرتے ہیں سعید بدیر کی۔ یہ مصر سے تعلق رکھتے تھے اور میزائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک ماہر ترین سائنسدان تھے۔ بطور خاص راکٹ انجینئرنگ کے شعبے میں انہوں نے قابل قدر علمی تحقیقات پہنچائیں۔ کافی عرصہ جرمنی میں سیٹلائٹ فیلڈ میں خدمات انجام دیتے رہے۔ انہیں بھی سن 1999 میں قتل کر دیا گیا۔ سلویٰ حبیب، یہ کویت سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ریسرچر ہیں۔ انہوں نے صہیونیوں کی جانب سے عالم عرب اور افریقہ کے خلاف تیار کیے گئے متعدد خفیہ سازشوں اور منصوبوں کو بے نقاب کیا۔ نیز یہودیوں کی تاریخ اور روتھ سٹائل کے بارے میں متعدد کتابیں لکھی۔ انہیں بھی ان کے اسی جرم کی وجہ سے ان کی رہائش گاہ پر ذبح کر دیا گیا۔ مصطفیٰ مشرفہ، دوستو یہ مصر سے تعلق رکھنے والے فزکس کے ماہر سائنسدان تھے۔ انہیں عرب کا آئنسٹائن بھی کہا جاتا تھا۔ 1950 میں انہیں موساد نے زہر دے کر قتل کروا دیا۔ ڈاکٹر نبیل الکلینی، یہ بھی مصر ہی کے ایک ایٹمی سائنسدان ہیں جنہوں نے یورینیم کو افزودہ کرنے کے حوالے سے قابل قدر تحقیقات کی۔ سن 1975 میں ایسے روپوش ہو گئے کہ آج تک ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ یحییٰ المشد، ناظرین یہ بھی مصر سے تعلق رکھنے والے ایٹمی سائنسدان تھے، بلکہ مصر کے جوہری پروگرام کے بھی روح رواں تھے۔ نیز انہیں عراق کے ایٹمی پروگرام کا بابا بھی کہا جاتا ہے۔ ایٹمی ری ایکٹرز کے بارے میں ان کے تقریباً 50 سے زیادہ ریسرچ آرٹیکلز موجود ہیں۔ انہیں بھی 1980 میں فرانس کے شہر پیرس میں قتل کر دیا گیا۔ حسن کامل الصباح، یہ لبنان سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر انجینئر تھے۔ ان کے الیکٹریکل انجینئرنگ کے شعبے میں 173 سے زیادہ ایجادات موجود ہیں۔ انہیں بھی 1935 میں امریکہ میں قتل کر دیا گیا۔ اور اب آگے ہے ڈاکٹر سمیرہ موسیٰ۔ دوستو یہ مصر سے تعلق رکھنے والی ایٹمی سائنسدان ہیں۔ ڈاکٹر سمیرہ موسیٰ نے اس پر تحقیقات کی کہ ایٹمی طاقت کو میڈیکل کے شعبے میں کیسے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ نیز ایٹمی طاقت سے بجلی پیدا کرنے پر بھی مختلف ایجادات اور تحقیقات کی۔ انہیں بھی سن 1952 میں امریکہ کے دورے کے دوران قتل کر دیا گیا۔ اور اب آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے مصر ہی کے ایک اور سائنسدان سمیر نجیب کے بارے میں۔ مصر سے تعلق رکھنے والے یہ ایٹمی سائنسدان ریاستہائے متحدہ امریکہ میں کام کرتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا فیصلہ کیا تو اس کی سائنسی تحقیقات کے مسودات کو چوری کر لیا گیا اور بعد ازاں 1967 میں انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لازمی شیئر کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔